جناب امجد شعیب صاحب، خطے میں عدم استحکام کی ریئلائزیشن سب کو ہے، جتنے سپیکرز نے بات کی ہے تمام ممالک سے وفود سے تعلق رکھنے والے سب سمجھ رہے ہیں کہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، بڑا کرائسس بن سکتا ہے اور الٹیمیٹلی پھر یہ فال سب پر ہوگا اس کا۔ آپ کے خیال میں او آئی سی عملی طور پر کوئی حل نکال پائے گا؟ یہ کیپیبلٹی اور کیپیسٹی رکھتا ہے یہ فورم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیے جو او آئی سی ہے یہ کوئی لمبے وقت کا کوئی میرا خیال ہے حل نہیں نکال سکیں گے، اور یہ شارٹ ٹرم ایک ریلیف اور ایسا آپ کہہ لیجئے کہ کچھ کر لیں گے ارینجمنٹ وغیرہ کہ یہ کچھ وقت کے لیے ان کی یہ کرائسس ٹل جائیں، یہ وقت ان کا گزر جائے، سردیاں گزر جائیں۔ باقی تو مغربی دنیا نے ان کا جس طرح خرچہ اٹھایا ہوا تھا، ان کا تقریباً 60% بجٹ جو ہے وہ مغربی دنیا پے کر رہی تھی جب یہ یہاں پہ اشرف غنی کی گورنمنٹ تھی، تو وہ تو بند ہو گیا، اور جب تک مغربی ممالک آگے نہیں بڑھیں گے یہ کوئی بھی ان کا خرچہ اٹھا نہیں سکے گا، اور ان کی اکانومی میں کوئی جان آتے یا جو بھی پاکستان نے 6 پوائنٹس جس طرح کیے ہیں ان کا کوئی رزلٹ آئے گا تو اس میں تو سالہ سال لگیں گے کہ قبل اس کے یہ کسی قابل ہوں کہ اپنے آپ کو سنبھال سکیں۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ مغربی دنیا کیا اس میں سیریس ہے؟ امریکہ قطعاً اس میں سیریس نہیں ہے۔ اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر امریکہ کہتا ہے کہ خواتین کے حقوق اور خواتین کی آزادیاں یا یہ کہ انسانی حقوق، جو بھی انہوں نے ایک پوائنٹ ریز کیا کہ 72 لوگ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں مار دیے ہیں انہوں نے، وہ جو افغان آرمی کے پرانے تھے، تو وہ بڑے امپورٹنٹ ہو گئے، لیکن یہ 4 کروڑ کا قصہ کوئی نہیں کر رہا۔ تو امریکہ نے جب مطلب اس میں کوئی سائنس نہیں، کوئی سمجھانے کی بات نہیں ہے کہ خواتین کی آزادی یا دوسری چیزیں بھی تب ہوگی اگر یہ لوگ زندہ رہیں گے۔ اگر ادویات نہیں، خوراک نہیں، یہ مارے گئے تو پھر آپ حقوق کس کو لے کے دیں گے؟ سو نیچرلی یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ان کا زندہ رہنے کا حق ان کو دینا ہے، اور پھر کسی اور چیز کی بات ہو سکتی ہے، لیکن وہ ہوگا نہیں، اس طرح یہ وقت گزار دیں گے تھوڑا بہت اور ان کو دیں گے نہیں۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ امریکہ کے اپنے جو عزائم ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ اس خطے کو کہتے ہیں کہ پرامن دیکھیں، لیکن وہ پرامن دیکھنا نہیں چاہتے۔ وہ یہاں پہ انسٹیبلٹی چاہتے ہیں تاکہ جو چائنا کو کنٹینمنٹ دوسری جگہوں پہ وہ کر رہے ہیں اس کو یہاں پہ بغیر کنٹین کیے انسٹیبلٹی کے ذریعے ہی روک دیا جائے، تاکہ چائنا اس طرف اپنے آپ کو پھیلا نہ سکے، اس کا انفراسٹرکچر نہ بڑھ سکے، کنیکٹیوٹی نہ وہ لے سکے، اپنا بزنس نہ بڑھا سکے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ کوائٹ پاسبل کہ امریکی جو ہے انسٹیبلٹی کے ذریعے حاصل کرنا چاہیں۔ ٹھیک ہے، 2 پوائنٹ یہاں پر بڑے کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک تو چائنا فیکٹر کہ اس کے ذریعے، اس عدم استحکام کے ذریعے کنٹین کیا جا سکتا ہے اس خطے کے اندر چائنا کو، افغانستان میں اگر کمزوری رہتی ہے۔ دوسرا فیکٹر ہے کہ جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہوئے یا پھر یہ کہا جائے کہ عدم اعتماد۔ رضا رومی صاحب، آپ کے خیال میں امریکہ تو بہت ہی ہیومینٹی کی بات کرے گا، ہیومن رائٹس کی بات کرے گا، بیسک نیڈ فوڈ ہے وہاں کا، کم از کم یہ ممکن نہ تھا 1 پوائنٹ ایجنڈا بنا کر کہ جو فوڈ کی نیڈ ہے اسی کو کم از کم افغانستان میں پورا کرنے کی کوشش کر لے دنیا؟ جی شکریہ عائشہ، آپ نے بالکل صحیح کہا، اور آج جو یہ جو سمٹ میں تقاریر بھی ہوئیں اور اس سے پہلے بھی جو رپورٹس آ رہی ہیں ورلڈ فوڈ پروگرام کی، اقوام متحدہ کی اور ہیومن رائٹس گروپس کی، اس میں یہی کہا گیا ہے کہ افغان آبادی جو ہے وہ اس وقت شدید دباؤ اور غربت اور کھانے پینے اور ادویات کی قلت کا شکار ہے۔ کیش بھی نہیں ہے ویسٹرن یونین یا دیگر بینکوں کے پاس، تو اس وقت وہاں پہ کرنسی کی بھی بہت بڑی شارٹیج ہے، اور ایک معاشی اور ایک انسانی بحران جو ہے وہ جنم لے چکا ہے۔ بلکہ پہلے تو وہ کہہ دیجیے جنم لے لے گا، اب تو وہ لے چکا ہے، کیونکہ ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق ہر دوسرا افغان شخص جو ہے وہ اس کے پاس غذائی قلت کا شکار ہے۔ تو یہ اس میں 2-3 اہم نکات ہیں۔ ایک تو ظاہری بات ہے مغرب کی منافقت جو ہے وہ تو بڑی واضح ہے، چاہے وہ امریکہ ہو یا یورپین یونین ہو یا نیٹو کے وہ ممالک جنہوں نے افغانستان کو انویڈ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ ایک نئی ریاست تعمیر کر دیں گے، اور جب ان کو وہاں سے شکست ہوئی، ان کا کام نہیں بنا، اور انہوں نے عجلت میں وہاں پر جو ہے وہ ایک ڈیل ویل کر کے
وہ نکل گئے اور ان کو بے یار و مددگار چھوڑ گئے افغان لوگوں کو. تو یہ تو ایک بالکل چیز بنتی ہے کہ جو ہمیں بھی ہائی لائٹ کرنی چاہیے اور OIC کے پلیٹ فارم بلکہ ہر پلیٹ فارم سے کرنی چاہیے. اس میں سب سے زیادہ رول اس وقت جو ہے وہ EU اور امریکہ کا ہے, کیونکہ یہ ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے کہ 20 سال میں وہ نہیں وہاں پر کچھ بنا سکے یا ریاست یا وہاں کی معیشت کو سٹیبلائز نہیں کر سکے. دوسرا اس میں اہم نکتہ یہ ہے کہ OIC کا پلیٹ فارم اس لیے اہم ہے اور یہ اچھی چیز ہے کہ ان کا اجلاس ہو رہا ہے کیونکہ اس کی آج کل جو سربراہی ہے وہ سعودی عربیہ کے پاس ہے, اور سعودی عربیہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ مغرب کا بڑا شدید ترین اتحادی ہے. ابھی وہاں پہ فرانسیسی صدر بھی گئے ہوئے تھے, امریکہ ان سے وہ اسلحہ خریدتے ہیں, امریکہ ان کو چیزیں بیچتا ہے, ساری انویسٹمنٹس جو ہے سعودی شاہی خاندان کی وہ یورپ اور امریکہ میں ہیں, برطانیہ خصوصاً میں. تو وہ کچھ اس میں رول ادا کر سکتے ہیں اگر وہ OIC کے پلیٹ فارم کو تھوڑا سا متحرک کر دیں. آپ نے پہلا یہ سوال جو کیا تھا کہ کیا OIC جو ہے وہ, میں سن رہا تھا کہ کیا وہ متحرک ہو سکتا ہے, افیکٹو ہے, کیپیبلٹی رکھتی ہے یہ ڈیلیور OIC کرنے ماضی میں تو نہیں رہا. درست. جی, لیکن ابھی یہ capacity انیشیٹو آپ تو نے کہا سعودی تھا. عرب کا ہی ہے نا بالکل رضا رومی اہلیت. صاحب, ان کی درخواست پر پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے اس کانفرنس کو. جی بالکل. تو سعودی عربیہ کو وہ مطلب اس کے ہوسٹ کرنے کے بعد UAE, قطر, یہ سارے جو حلیف ہیں ممالک گلف کی ریاستیں, ان کو اس چیز کو ایڈوانس کرنا چاہیے اور باور کروانا چاہیے امریکہ اور یورپ کو کہ شارٹ ٹرم میں تو کم از کم فوری طور پہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر افغان عوام کی داد رسی کی جائے, اور جو اس وقت وہ شدید تکلیف کا شکار ہے اور لاجلی ان کی پالیسیز کی وجہ سے, ان کے جو بھی وہ سیکیورٹی اور خارجہ پالیسیز رہی ہیں امریکہ اور EU کی, اسی وجہ سے جو ان کی کیلکولیشن جو انہوں نے کی تھی وہ غلط ثابت ہوئی, حالات نے بتایا, اس لیے ان پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ہم پہ بھی ہوتی ہے انفارچونیٹلی کیونکہ ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں, اور اس کا جو بھی کچھ افغانستان میں ہوتا ہے ہم پہ آتا ہے, اس لیے ہمیں ایکسٹرا رول ادا کرنا چاہیے. فائنل پوائنٹ میں یہ OIC کی جو اہمیت اور جو اپنی کیپیسٹی کی بات کی, انفارچونیٹلی OIC وہ کردار نہیں ادا کر پایا ماضی میں, ماضی یہ قریب ہو یا ماضی یہ بعید ہو. ابھی ماضی یہ قریب میں جو کشمیر میں ہوا, جب مودی نے اس کو انیکس کر لیا, تو آپ دیکھیں OIC کے پلیٹ فارم نے کیا کیا. OIC سے تو کوئی آواز ہی نہیں اٹھی, بلکہ وہ لوگ جو اس وقت ہمارے بڑے دوست ہیں پرانے, اور وہ انہوں نے تو ایک لفظ نہ بولا کشمیریوں کے حق میں, ماں سوائے ترکی اور ایران کے اور میں بھی ملیشیا, 3 ممالک ہیں. لیکن پھر اس میں بڑا عام سوال بن جاتا ہے نا رضا رومی صاحب, ایک کریکٹر ہمیں بھی پتا ہے OIC کا کیا نکلا وہاں سے, اور پھر اپنی انٹرسٹ بھی ہیں تمام ممالک کے, تو کیا امید رکھی جائے کہ آج OIC جب اکٹھا ہو بیٹھا ہے, جب کرائسس کو انڈرسٹینڈنگ بھی ہے, حل نکال لیں گے؟ کوئی کیپیبلٹی اور صلاحیت جو میں ان سے پوچھ رہی تھی ایاز وزیر صاحب سے, کچھ کر پائیں گے, یا یہ نشستن گفتن برخاستن والی صورتحال ہی بچی؟ سعودی عرب نے تو خیر اناؤنس کر دیا 1 ارب ریال امداد کا اعلان, بٹ ہاؤ ٹو مینج, ہو ول مینج, ہاؤ آل دس مینج, یہ بہت بڑے سوالات رہ جائیں گے یہاں پر. جی بالکل. دیکھیے, مینیج کرنے کے لیے ہی تو میرا خیال ہے یہ OIC کی کانفرنس ہو رہی ہے, کیونکہ یہ بات تو کلیئر کر لی گئی تھی کہ افغانستان کی سچویشن خراب ہے, انسانی ہمدردی کے لیے کوئی راستہ نکالنا ہے. تو ریکگنیشن کی تو ابھی بات نہیں ہو رہی ہے, ابھی تو انسانی ہمدردی کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے, اور اس کے لیے جیسے آپ نے کہا سعودی عرب نے 1 ارب ریال کا بھی اعلان کر لیا, باقی ممالک بھی بڑے پازیٹیو سٹیٹمنٹس آ رہی ہے, لیکن ابھی چونکہ وہ فائنل سٹیٹمنٹ کمیونیکے نہیں نکلی ہے, تو یہ کہنا ایاز وزیر صاحب, فتح کلامی کی معذرت جو آپ بھی بات کر رہے ہیں, کیونکہ ابھی یہ 70 کے قریب وفود موجود تھے, اگر تمام ان کو کاؤنٹ کیا جائے آج, پاکستان سمیت سب سمجھ رہے ہیں, مگر کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا ابھی تک افغانستان کو. کیا یہ بھی ایک رکاوٹ ہو سکتی ہے ہاتھ بڑھانے کے لیے افغانستان کی طرف؟ کوئی ملک انڈیپینڈنٹلی یا امریکہ, پاکستان, یورپ, کہیں بھی کوئی یہ فیصلہ لینے کو تیار نہیں ہے. طالبان پر اس کا مطلب ہے اس حکومت پر سب کا عدم اعتماد ہے. دیکھیے, میں تو شروع دن سے ہی کہہ رہا ہوں, میں تو ذاتی طور پہ اس آئیڈیا پہ کام کر رہا ہوں یا قائل ہوں کہ کوئی اور مانے یا نہ مانے, پاکستان کو افغانستان کی حکومت ماننی چاہیے.